اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 10 محرم الحرام کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ تو انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے، وہیں ان امتحانات میں کامیاب ہونے کا طریقہ بھی بتایا۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا کہ جس کا علاج نہ ہو، اس کے ساتھ پیدا فرمایا ہو سوائے مرض الموت، یعنی کہ موت۔ ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی۔ تو ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ کا معمول کا حصہ ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہے، تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو، ہر اچھے اور برے دنوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے، ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو۔ تو دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا اللہ کے ناموں کا ایک ذریعہ ہے۔ گھریلو ہو، کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ ہو، تو کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں کبھی بہت زیادہ رزق ہوتا ہے، تو کبھی اس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ انسان کی زندگی میں اتنا اتار اور چڑھاؤ آتا ہے کہ اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں میں گھیرا ہوتا ہے، تو کبھی اس کے پاس وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پھیل ہوتی ہے، تو کبھی اس کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوتی، تو کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور مرتے دم تک یہ چلتی ہی رہنی ہے۔ لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر گزار ہو اور اللہ کی طرف سے کسی بھی بھیجے جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی اور سے مانگنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے مانگے، کیونکہ ہمیں کسی غیر اللہ سے نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ورد کیا کریں، اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کیا کریں، اپنے سر سجدوں میں گرا کر اپنے مسائل اپنے رب کو بتا کر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ تو اسی طرح آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت ناموں کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ختم فرمائے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو جیسا کہ میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکی ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ 10 محرم الحرام کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو اس دن کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی برکات ہیں۔ تو محرم الحرام کے ساتھ اہل ایمان کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں، اور اپنی استقامت، بہادری اور جرأت کے حوالے سے آپ کا انتہائی بلند مقام ہے۔ ایک حدیث ہے
کہ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کو ساتھ لے کر احد کے پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا، تو آپ نے فرمایا احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عمر بھی یہ اعزاز ہیں کہ آپ کو تدفین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار نصیب ہوا، قیامت کے روز تک کے لیے آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ سیدنا حسین کی یاد بھی دلاتا ہے، اور سیدنا حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک عظیم اور جلیل القدر فرزند تھے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب نواسے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے لہتے جگر اور سیدۃ الفاطمۃ الزہرا کے نور نظر ہے۔ تو آپ کی عظمت کے حوالے سے بعض اہم احادیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر ایک زہریلے جانور سے اور ہر نقصان سے پہنچانے والی بری نظر سے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ تو یہ 10 محرم الحرام کا دن حضرت امام حسین کی یاد دلاتا ہے اور ان کے 72 جانثاروں کی بھی یاد دلاتا ہے۔ تو آپ نے ان کو صالحہ ثواب پہنچانے کی نیت سے نفلی عبادت کثرت سے کریں، اللہ سے ذکر و اذکار کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ عمل کریں جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے اللہ کے 2 خوبصورت نام یا مجیبو یا وہابو کو 313 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے ان کا ورد کرنا ہے، اور ان ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اگر آپ کو کاروبار کا مسئلہ ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا۔ اگر آپ کو رزق کے مسائل ہیں، دولت کے مسائل ہیں، یا پھر آپ کے گھریلو مسائل ہیں، یا آپ کو مالی پریشانی کی وجہ سے دوچار ہیں، تو یہ عمل آپ لازم کریں۔ 313 مرتبہ یا مجیبو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بے روزگاری جاتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ مال و دولت سے نوازے گا۔ تو یہ عمل بہت ہی خاص اور مختصر ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور جیسا کہ یہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، تو اس دن حضرت امام حسین اور کربلا کے 72 جانثاروں کو صالحہ ثواب کی نیت سے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، اور ان نوافل کو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ پہلے ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ جتنے مرضی چاہیں تو 10 محرم الحرام کے دن نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کے صدقے نیک اور سیدھے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ تو حضرت علی کا قول مبارک ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو تب بھی میں ہی نماز پڑھتا ہوں۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق صرف اور صرف نماز کا ہے۔ نماز نہ صرف خود ادا کرے بلکہ گھر میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ نماز نہ صرف ذہنی قلبی سکون کا باعث ہے بلکہ گھر کے ماحول کو بھی پرسکون اور رحمتوں کے نزول کا باعث بناتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کیا، انشاءاللہ اس کے برکت سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہوں گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ بے شک حاجت آپ کی رزق کے متعلق ہو، دولت کے متعلق ہو، اولاد کے متعلق ہو، کوئی بھی جائز حاجت ہو تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، اور کربلا کے 72 جانثاروں کے لیے نوافل نماز ضرور ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔